अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शादिल अवान, इदारा अफकारुल अवान पाकिस्तान से। कल आपसे ये वादा किया था कि बाकी बातें वीडियो में होंगी। जब से अफकारुल अवान बनी है, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के जिन जिन ममालिक में भी अवान हैं, हमें उनके नस्ब से कोई मसला नहीं है, लेकिन अफकारुल अवान ज्वाइन करने के लिए और अब तंजीमुल अवान इंटरनेशनल ज्वाइन करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि सरकारी बंदोबस्त अव्वल दोम सोम चहारा यानी कि 1931 से पहले किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट के अंदर आपका अवान लिखा होगा तो हम आपको मेंबरशिप देंगे, ओहदा देंगे, जो भी उसमें ज़िम्मेदारी देंगे हम देंगे। जो लोग इंडिया से माइग्रेट करके आए वो जब पाकिस्तान में आए होंगे तो डेफिनेटली उनका जो ज़मीनें हैं वो तो वहाँ पे होशियारपुर, लुधियाना, जमालपुर, जहाँ से भी वो हिजरत करके आए, वो वक्त ऐसा था कि वो कागजात संभालने का नहीं था, अपनी जान बचा के यहाँ आने का था। तो उन लोगों से हमने कहा कि आप जब आए तो यहाँ पे कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन हुई होगी आपकी। यकीनन आपको इंडिया में जो ज़मीनें आपकी रह गई उनके बदले में आपको कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे मिली है, तो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, और वो डॉक्यूमेंट अगर महफूज है तो उसमें आपकी कौम ज़रूर लिखी हुई होगी। इस चीज़ को अवान कबीले के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सराहा, और जो लोग तंजीमों के डसे हुए थे, सताए हुए थे, जो उस बदनामी से खाइफ थे, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। अफकारुल अवान भी इसी तरीके से चल रही थी। तो अचानक मुझे एक दिन मियाँ वाली से कॉल आती है कि अफकारुल अवान में लोहार कब से आना शुरू हो गए हैं। तो मैंने हैरानगी का इज़हार किया कि आप निशानदेही करें, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ज़रूर। तो उन्होंने कहा जी आपके ज़फ़र साहब जो हैं वो लोहार हैं। मैंने कहा मेरे इल्म में नहीं है, बल मैं तहकीक कर लूँगा। रियाज अनवाल साहब से बात की कि जी ज़फ़र साहब का कोई सरकारी रिकॉर्ड आपके पास आया है? उन्होंने कहा जी उनका जो मिरासी का शजरा है वो मेरे पास मौजूद है, बाकी गुल सुल्तान साहब बेहतर बता सकते हैं कि कोई सरकारी रिकॉर्ड है या नहीं। तो जब गुल सुल्तान साहब से बात की गई तो उनका कोई जवाब तसल्ली बख्श नहीं था, बल्कि उन्होंने नागवारी का इजहार किया, क्योंकि वो शायद उनके साथ ज़्यादा करीब थे। बहरहाल ये वजह बनी, और इस वजह पे बात आगे बढ़ते 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 एक दिन फिर ऐसा भी आया कि वो तीनों लोग जो हैं वो ग्रुप लेफ़्ट कर गए, अफकारुल अवान लेफ़्ट कर गए, और अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने रिज़ाइन का ऐलान कर दिया। वलाला उनकी कास्ट क्या है क्या नहीं है वो जानते हैं, उनका अल्लाह जानता है। इस सिलसिले में अहमद अय्याज साहब से भी बात हुई थी। अहमद अय्याज साहब ने फिर ज़फ़र साहब का शजरा शामिल किया है अपनी किताब के आखिरी सफ़ात के ऊपर। वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस क्राइटेरिया की बेस पे किया है। अब शजरों पे बात हो जाए पहले, उसके बाद फिर मैं आऊँगा कि ये जो बात है कि तहकीक मुकम्मल हो गई है। वो जो ग्रुप हमसे अलग हुआ, उन्होंने एक नया इदारा बनाया या किसी और इदारे के अंदर वो चले गए और वहाँ पे उन्होंने उहदे ले लिए। इस बात को कोई 2 साल से ज़्यादा हो गया है, और गुल सुल्तान साहब को कम से कम हमारे साथ 2013 में वो मिले, 2014 की अर्ली जो जनवरी है, तब भी वो यही कह रहे थे कि मेरी किताब आ रही है। जब हमसे अलग हुए तब भी वो यही कह रहे थे कि मेरी किताब आ रही है, और अब भी वो यही कह रहे हैं, और उनके रफ़ाका कह रहे हैं कि उनकी किताब आ रही है। मुझे शायद मैं वैद बंदा हूँगा जिसको सबसे ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन गुल सुल्तान साहब की किताब आएगी। फ़िलहाल क्योंकि वो मुसन्निफ़ नहीं है, उनकी कोई किताब नहीं है, उनकी सिर्फ फेसबुक पे पोस्टें हैं। उनको जो लोग संदे दे रहे हैं उसकी क्या अथेंटिसिटी होगी कि एक बंदा जो राइटर ही नहीं है, जिसने कुछ किया ही नहीं है, हाँ उसने स्टडी की है, उसका इल्म है, उसका नॉलेज है, उसने सारा कुछ किया है, वो बातें अपनी जगह, लेकिन वो साहिब किताब नहीं है।
ان کے جو ساتھی ہیں، بہت کچھ میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں مردوالین ہوں. مجھے اپنے مردوال کے ان بھائیوں کا احساس ہے جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں ہیں. میں اب کوئی اس سے آگے کچھ بھی نہیں کہوں گا. آپ فیس ٹو فیس کی بات کرتے ہیں. میں اسلام آباد سے نوشہر آیا تھا، ریاض انوال صاحب کوٹ سارنگ سے آپ کے پاس آئے تھے، شاہ سلطان صاحب نلی سے آپ کے پاس آئے تھے. ہم سب لوگ صلح کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آئے تھے، ان شریف لوگوں کے پاس جنہوں نے اس کا ارینج کیا تھا. آپ کھڑے ہو گئے تھے، اپنی تقریریں شروع کر دی تھی، ریاض انوال پہ تنقید شروع کر دی تھی، اور پھر لڑائی جھگڑے کا سماں ہوا. اور یہ آپ کی مہمان نوازی تھی، یہ آپ کا صلح کا انداز تھا. جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ مل نہیں بیٹھتے، ان کو میں آج آن دی ریکارڈ یہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے پاس چل کے گئے تھے، لیکن ان کا لیول یہ تھا کہ یہ ادھر سے لڑائی کرنے پہ تل گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا وہ انتظام کرنے میں تو ناکام ہوئے، لیکن ہم ان کے پروگرام میں دادا گوڑا گئے. ان کا ظرف کیا ہے وہ ان کو پتہ ہے. ان کے گریبان، یہ اپنی گریبان میں جھانکیں گے نا تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا ہے. ملک محی الدین آف جدہ، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، آپ کو بھی پتہ ہے. پھر اس سے 2 دن چھوڑ کے ہمارا پروگرام تھا مردوال میں، تو نوشہرہ والے ہمارے بھائیوں کے اصرار پہ آپ وہاں پہ آئے تھے، گل سلطان صاحب نہیں آئے تھے. اور میرا یہ ماننا ہے، میں بڑا کٹر قسم کا بریلوی ہوں، کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. جن کو غازی عباس سلام اللہ علیہ انہوں نے ٹکٹ دیا وہ آ گئے، جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ نہیں آئے. انہوں نے اپنی سیاست چمکائی، جو بھی مجبوری تھی. اینی ہو، اب باتیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا یا واٹس ایپ گروپوں میں خورشید حسین علوی ایوان آف بکھر کا شجرہ، میرا شجرہ یا ریاض انوال کا شجرہ لکیریں لگا کے یہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس میں 14 پشتیں ڈال کر نور الدین کے شجرے، جو نور الدین نے شجرہ ایڈ کیا، اس کے ساتھ غداری کی گئی ہے. آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کا واسطہ شاد لوان سے ہے. آپ بھول گئے ہیں کہ آپ افکار و لوان کی پنیری ہیں. آپ کو افکار و لوان نے اسٹیج پہ پہنچایا تھا. باپ باپ ہوتا ہے، اور تم لوگ 3500 روپیہ دے کے حدیقت الزارا کتاب جو علی گیلانی نے لکھی ہے، میں گیلانی صاحب آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے 10 کتابوں کا 35,000 روپیہ ریٹ مقرر کیا ہے شجرہ شامل کرنے کے لیے؟ اگر نہیں کیا تو ان لوگوں نے یہی بات کی ہے ہمارے ساتھ کہ شجرہ شامل کروانا ہے تو 10 کتابیں خریدی ہوں گی. 3500 کی ایک کتاب ہے. اور آپ نے جن لوگوں کو شامل کیا کیا ان کی سندیں چیک کی ہیں؟ اور تم لوگ جو 14 پشتیں ہیں، آپ کو آج تک یہ نہیں پتا کہ شجرے کی پشتیں ہیں کتنی. اور تم علی گیلانی کی کتاب حدیقت الزارا میں شجرے اٹھا کے اس دن کتابیں بانٹتے پھر رہے تھے، اور دادا گوڑا بھی بانٹی. اس میں آپ نے دیکھی ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں کتنی پشتیں لکھوائی ہیں؟ اپنی 14 پشتیں ہیں. اور وہ ایک نیا شجرہ ہے ابو محمد علی والا. یہ وہی شجرہ ہے جو خورشید حسین علوی کا ہے. یہ وہی شجرہ ہے جو معارف الاوان میں لکھا گیا ہے. میں مزید تھوڑا سا گل سلطان صاحب آپ کے انفارمیشن کے لیے بتانا چاہوں تو جو آپ نے کتاب کامران سدروی سے لکھوائی ہے، اس کو معارف الاوان کس نے دی تھی؟ اسے 2 قطب شاہ کا ذکر کس نے کروایا تھا؟ محبت حسین کی بی ٹیم تم اور تمہارے رفقا ہیں. یہ ہے تمہاری تحقیق. آپ لوگوں کو مت گمراہ کرو، لوگوں کو شجروں کا نہیں پتا. آپ نسب کو جانتے ہو، آپ اس چیز کو، آپ اپنے الفاظ یاد کرو کہ 2 پشتے نیچے 2 اوپر اور 1 درمیان سے ٹھیک ہو تو وہ شجرہ درست تسلیم ہوتا ہے. تو آ جائیں ذرا الشجرۃ الزکیہ میں کتنی پشتے ہیں گن لیں. کیا اس میں نور الدین کے مطابق ہیں؟ اس کتاب کو آپ بھی اٹھا اٹھا کے تقسیم کر رہے ہیں. آج کس جدید دور میں نادرہ میں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں.
یہ 10 صدیاں پرانا قصہ ہے، اور اس میں جو ہم تک ریکارڈ پہنچا ہے اس میں درستگی ہو رہی ہے. ہم تحقیق کسی چیز پہ کر رہے ہیں. ہم قاسمیوں کی طرح، وہ کشمیر والے کریم اور وہ جو دوسرے تیسرے محبت حسین، ہم ان کی طرح ڈٹ نہیں گئے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو ہم نے اس پہ ڈٹ جانا ہے. نہیں ڈٹے، ہم نے درستگیاں کی ہیں، اور سرکاری ریکارڈ کے ساتھ درستگیاں کی ہیں، اور ان کو پبلش کیا. اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے سرکاری ریکارڈ آ کر شیئر کریں. یہ کہانیاں کسی اور کو ڈالنا کہ شاہ دلوان ڈر جائے گا. آپ آمنے سامنے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، آؤ میرے ساتھ میدان لگاؤ، مردوال میں لگاؤ، سرگودہ میں لگاؤ، اسلام آباد میں لگاؤ، میدان لگاؤ، ہمت ہے تو. اور سب سے پہلے کوئی کتاب تو لکھ لو. ہم آپ پہ تنقید کریں بھی تو کس چیز پہ؟ آپ لوگوں کا ہے کیا؟ کیا کیا ہے سوائے ٹانگیں کھینچنے کے؟ آپ لوگوں نے تحقیق کو نقصان پہنچایا ہے، آپ لوگوں نے کاز کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ چیز آپ لوگ وادی سون فتح کرنا چاہتے ہیں نا، کہ آپ لوگوں کی بیجا بیجا واہ واہ ہو. یہ آپ کی بھول ہے، آپ سے بہت زیادہ لوگ نالج رکھتے ہیں، لیکن صاحب کتاب نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج مولوی نور الدین صاحب زندہ ہیں اپنی کتابوں کی وجہ سے. آج بابا سرور زندہ ہیں اپنی کتابوں کی وجہ سے. باقی ریاض انوار نے جو کچھ لکھا، جو کچھ اس وقت دستیاب تھا اس نے لکھا. جیسے ہی تحقیق نئی آئی اس کے فوراً بعد اس نے آرٹیکل شامل کر دیا کہ جی میں اپنی اس کتاب سے دستبردار ہوں، اور اب وہ درستگی کر کے نئی کتاب سامنے لا رہا ہے. ہاں ایک اور بات میں کلیئر کر دوں. آپ کہتے ہیں کہ جی تحقیق مکمل ہو گئی ہے. میں آپ کا اس حد تک تائید کروں گا کہ آپ نے جو قاسمی گروپ کو للکارا ہے، وہ جو سلطان محمود غزنوی کے سپہ سالار سو کالڈ، وہ بحقی یمینی یا اخبار الاخیار کے جواب نہیں دے سکے. وہ آپ کی للکار اس حد تک بہترین ہے، ٹھیک ہے، اپریشیٹ. میں منافق نہیں ہوں، جو آپ اچھا کام کریں گے میں اپریشیٹ کروں گا. لیکن جہاں پہ آپ صرف اپنا قد بڑھانے کے لیے تنقید کریں گے، اور ہمارے بزرگوں کے اوپر، خورشید حسن علوی، آپ لوگوں نے بہت زیادہ وہاں سے مواد حاصل کیا ہے. تم اس علی کی اولاد ہو کہ جس کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا استاد ٹھہرا. اور آج خورشید حسین علوی کے شجرے کے اوپر لکیریں لگا کے باتیں کرتے ہو. نیچے اپنا نام لکھ دیا کرو، جو بھی کرو حرکت، جو بھی پوسٹ شیئر کرو تو نیچے نام لکھ دیا کرو اس امیج کا. ہم اس کا جواب دیں گے، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. اب پوچھنا یہ تھا کہ جو باتیں مولوی نور الدین صاحب نے لکھی ہیں، جو باب سرور عوام نے لکھی ہیں، یا جو اس خاکسار نے لکھی ہیں، اس سے آگے آپ نے کیا تحقیق کی ہے؟ کیسے ثابت ہو گئی ہے تحقیق؟ کیا اون بن یالا کی کوئی نئی چیز آپ لے کر آئے ہیں؟ الشجرۃ الزکیہ تو ریاض انوار لے کر آیا تھا. کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ وادی سون کے عوانوں کو بتا سکتے ہیں؟ ان کو گمراہ تو آپ کر رہے ہیں، غلط بیانی تو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمیں ثبوت کے ساتھ بات کیا کرو. ہماری کتابیں موجود ہیں، ان کے اوپر تبصر بھی ہوں گے، ان میں غلطیاں بھی ہوں گی، ہم ان کی انشاءاللہ درست کی بھی کریں گے. لیکن یہ لکیریں لگا کے اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنا کہ 14 پشتیں، تو 14 پشتوں کے لیے آپ نے علی گیلانی کی کتاب والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آج رات کو ان کی پشتیں گننا کہ علی گیلانی کی کتاب میں آپ لوگوں نے 3500 پلے سے دے کر یہ سارا کچھ کروایا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. میں نمبر چھوڑ دوں گا، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. السلام علیکم.